حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو سارے سجدے ضائع ہو گئے۔ اور حسد جو کرتا ہے نا اپنے مومن بھائی سے، اس کا ایمان روایت میں ہے ایسے پگھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نمک پانی میں جلدی سے گھل جاتا ہے، کتنی دیر وہ رہے گا۔ اسی طرح حسد جو ہے نا وہ ایمان کو پگھلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے مومن بھائی سے۔ اللہ کل حال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو میرا جو سابقہ ہفتہ جو میں نے بتایا تھا توحید فی الطاعہ، اطاعت میں توحید کا ہونا چاہیے، عقیدہ بھی اور عمل بھی۔ یہ سب سے مشکل ہے۔ خدا کو ذات میں وحدہ لا شریک ماننا آسان ہے، صفات میں بھی ماننا بعض صفتوں میں آسان ہے، خصوصاً رازقیت والی صفت میں عملی طور پہ، یعنی عمل سے پتہ چلتا ہے یہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ عمل بتاتا ہے کہ ایمان، روایت میں کسی کا ایمان چیک کرنا ہو کس درجے کا ہے، کیسا ہے، اس کے عمل کو دیکھیں۔ عمل اگر ہے ہی نہیں تو ایمان ہی کوئی نہیں، زبان کی فقط اقرار ہے۔ اگر عمل ہے لیکن تھوڑا بہت ہے، جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں، یہ اخلاص پہ مبنی نہیں، پھر بھی ایمان ضعیف ہے۔ تو عمل ٹیسٹ ہے ایمان کا، عمل آئینہ ہے ایمان کا۔ ایمان اپنا بھی چیک کرنا تو عمل اپنا انسان خود دیکھے۔ انسان اپنے نفس پہ بصیرت رکھتا ہے، انسان اپنے نفس پہ بصیرت رکھتا ہے۔ قرآن میں آیا تھا نا، انسان کو اپنے نفس پہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے لوگ ممکن ہے اتنا نہ جانتے، خود انسان اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا اس مقام پہ جو بات ہو رہی ہے کہ توحید فی الطاعہ، بعض اوقات بندہ ایک امر میں طاعت خدا سے نکلا سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ واضح شیخ ہے، آپ کا یاد کر رہے ہیں کچھ چیز موبائل سے جائے، کوئی ضروری چیز تو نہیں، میسج آ رہا ہے۔ درود پڑھیں بار محمد عالم، جن کی نیند پوری ہو گئی رات کو جاگے نہیں ہیں، جنہوں نے ناشتہ کیا وہ درود صحیح طریقے سے۔ تو 24 گھنٹے کی جنگ ہے، یہ پچھلے بندے آگے آ جائیں، جگہ جو خالی پڑی ہے، پتہ چلے نا بندہ میرے ساتھ یعنی چل رہا ہے علمی طور پہ یا کہیں اور خیالوں میں تو نہیں کہوں بیٹھ، سلامت رہے۔ تو توحید فی الطاعہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میں نے کہا شیطان نے صرف 2 بیماریاں تھیں، 2 بیماریوں سے اس نے ایک طاعت چھوڑی، ایک سجدہ چھوڑا جو الزامی تھا، اور ساری باتیں گوا بیٹھے، سارے عقیدے گوا بیٹھے، صرف عبادتیں نہیں، عقیدے بھی ضائع ہو گئے، مردود ہو گیا روز القیامت۔ تو یہ جو چیز ہے، اچھا یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں بیٹا ناخن جمعرات کو بھی مستحب ہے کاٹنا، جمعے کو بھی، آج جمعرات ہے لیکن گھر جا کے نیل کٹر سے کاٹے گا، دانتوں سے کاٹنا ٹھیک نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں یہاں پہ امام فرماتے ہیں جو بیت الغدیر تھی وہ مثل امر سجود لآدم تھی، جیسے آدم علیہ السلام کو سجدے کا جو حکم اللہ نے دیا تھا اس حکم پہ عمل کرنا لازمی تھا، کسی کے لیے گنجائش نہیں تھی، یعنی حکم الزامی تھا، اختیاری نہیں تھا کہ آپ کو اختیار ہے کریں یا نہ کریں، لازمی حکم تھا۔ اسی طرح غدیر کا حکم بھی لازمی، اس لیے فرمایا یا رسول بلغ، رسالت والا حکم، رسول ایز اے رسول دے رہے ہیں حکم، پیغام دے رہے ہیں، تو یہ لازمی حکم تھا۔ اب محل شاید اگلا ہے، امام نے فرمایا جس نے غدیر کوئی بیعت کو قبول کر لیا دل سے تبر، فقط زبان سے بخن نہیں، جس نے قبول کر لیا وہ فرشتوں کی طرح ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ شیطان کی طرح ہو گیا۔ تو یہ جو بعض چیزیں ہیں دین میں وہ اتنی لازمی ہیں کہ اگر وہ چیز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جیسے میں نے عرض کی کہ بیعت غدیر جو ہے وہ لازمی ہے، بلکہ انشاءاللہ آخر حلقہ میں ایک میں روایت لے کے آؤں گا، وہ بھی بتائے گی کہ بیعت غدیر کتنی لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان قابل قبول نہیں۔
تو مختصر پچھلی ساری مباحث کا خلاصہ اس میں ہم فوکس اس لیے کر رہا ہوں توحید فی الطاعہ۔ ہم 24 گھنٹے جو ہمارے حالات ہیں، ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہمارا کان سنتا ہے، ہماری زبان بولتی ہے، ہمارا دماغ سوچتا ہے، ہمارے پاؤں چلتے ہیں۔ میں آج کل ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ یہ پاؤں جو ہے نا ایسی طرف نہ چلائیں جس میں خدا کی نافرمانی ہو۔ جو پاؤں خدا کی نافرمانی کی طرف چلیں گے نا، پھر وہ روز قیامت کھلے صراط پہ بھی ڈگمگا جائیں۔ پاؤں صرف چل کے گئے، غلط کام گانا سننے گئے، غیبت سننے گئے، سینما ہال گئے، شراب خانے گئے، کہیں بھی۔ تو یہ جو یعنی انسان کے اعضاء و جوارے چاہے ظاہری ہیں چاہے باطنی، 24 گھنٹے ہم سے اعمال ہو رہے ہیں۔ ہم سو بھی رہے ہیں تو ہم سے اعمال، سونا بھی ایک عمل ہے، کھانا بھی ایک عمل ہے، سوچنا بھی ایک عمل ہے۔ تو یہ اعمال ہم سے ہو رہے ہیں۔ اب ہر عمل میں یا ہم پروردگار کے فرما بردار ہیں یا نہ فرما بردار۔ اگر فرما بردار ہوئے تو ہمارا توحید فی الطاعت والا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عملی طور پہ ہم ثابت کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی ایک عمل میں بھی جس لحظہ کم از کم کسی کے تکبر آ گیا، کوئی ایسے عجب آ گیا، حسد آ گیا، اس لحظہ وہ توحید فی الطاعت میں نہیں ہے، وہ شرک میں ہے۔ اور یہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ فوری توبہ کرے اس سے، یوں ہی ملتفت ہو، اگر اس سے ایسی غلطی ہوئی ہے اعمال ظاہریہ یا باطنیہ سے، فوری توبہ۔ کہیں ایسا نہ کہ ایک سا یعنی کچھ دیر مہلت دی جاتی ہے بندے کو توبہ کر لے، اس کے بعد لکھتے ہیں یہ نو ساری فائلیں، وہ کچھ وائرس ہوتے ہیں نا موبائل یا لیپ ٹاپ میں، وہ ساری فائلیں اڑا دیتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح یہ گناہ کبیرہ، یہ بھی فائلیں اڑانے والے ہیں۔ غیبت کے بارے میں دیکھ لیں، ہر گناہ اسی طرح ہے۔ تو عقیدے میں اسی طرح کچھ چیزیں ہیں۔ تو مختصر یہ توحید فی الطاعہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہمیں 24 گھنٹے کام کی ضرورت ہے، بڑی معرفت کے ساتھ ہر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہیں سے تھوڑی سی ہم سے غفلت ہوئی تو یہ نہ ہو کہ ہمارا پچھلا بھی سارا ضائع ہو جائے اور آگے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ حساس ترین مسئلہ ہے توحید فی الطاعہ والا، اور یہ عمل سے پتہ چلے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ خاکی اپنے فطرت میں، فطرتاً جو ہے یہ انسان یعنی نہ نوری پیدا ہوا، نہ یہ ناری سے مراد جنات نار سے بنے، فرشتے نور سے بنے، اور بشر جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہ محمد و آل محمد کو اللہ نے وہ ایک عالم انوار میں نوری خلقت تھی، اور عالم بشریت میں وہ بشری اور خاکی خلقت بھی ہے، وہ ایک الگ ہے۔ تو یہ توحید فی الطاعت میں میں نے 2 آیتیں پچھلے ہفتے پیش کی تھی، بڑی مہم، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ توحید فی الطاعت اگر کسی کو یاد ہے تو وہ سنا دے، لکھا کریں جا کے مین پوائنٹس گھر میں، اگر ادھر ٹائم نہیں ملتا ادھر لکھ لیا کریں، مین نقطے، آیتیں، روایتیں، مین پوائنٹس۔ یہی آپ کی تقریریں بنے گی کل کو، یہی آپ کے درس بنے گی۔ ٹھیک، وہ ٹیلی گرام میں تو آ گئی، ٹیلی گرام پہ آ گئی نہیں، آڈیو ریکارڈ۔ ہاں انشاءاللہ لنک دوبارہ سینڈ کر دیا جائے گا واٹس ایپ وغیرہ میں، آپ جوائن کر لیں۔ تو یہ جو ہے توحید فی الطاعت پہ 2 آیتیں کسی کو یاد ہیں؟ ایک افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا، جو دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی مرضی ہے، 24 گھنٹے ہماری طرف کوئی نہ کوئی حکم ظاہر و باطن اعمال میں ہماری طرف خدا کا حکم متوجہ ہے، یا وہ فعل واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا۔ ہر چیز میں، ہر فعل میں 5 حالات سے خالی نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر یہ ساری چیزیں ہم اصلا واجب ہے ہم چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہ معبود نفس، اپنے نفس کو معبود بنا رہے ہیں، اپنی خواہشات۔ تو یہ 24 گھنٹے اگر ہم ایک دن محاسبہ کر لیں، کیونکہ ہمارا یہ جو درس ہے نا یہ مکسچر ہے، یہ کشکول ہے، جیسے کشکول میں اب عقائد بھی ہیں، تہذیب نفس بھی آ گئی، اس میں تہذیب نفس آ رہی ہے۔ تو محاسبہ سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں من لم یحاسب نفسہ کل یوم لیسا من نفس، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں جو روزانہ اپنا حساب و کتاب
شام سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ آج میں نے کتنی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور کتنی میں نے طاعت پروردگار. تو ایک لسٹ بنا لیں, کاپی پہ لکھ لیں, موبائل میں لکھ لیں, ایک ہفتہ کر لیں, مہینہ کر لیں. میرا خیال ہے جب آپ کی یہ پریکٹس ہم سب کی ہو جائے گی عملی طور پہ, پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جج کرنا. کیونکہ کام سے پہلے بھی انسان سوچے کہ اللہ کی رضا کیا ہے, کام کرنے کے دوران بھی خیال رہے کہ کہیں سے نفس ہمارا تو نہیں آ رہا, وسوسہ تو نہیں آ رہا, شیطان گمراہ تو نہیں کر رہا, اور کام کرنے کے بعد بھی سوچے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے. یہ 3 مرحلے ہیں, کوئی بھی پھر آپ ہم سب انجام دے رہے ہیں. ان 3 پہلے سوچے کہ نیت کیا ہے, کیوں کر رہا ہوں. دوران پھر متوجہ رہے کہ شیطان کہیں وسوسہ اور یا اس نیت کو خراب تو نہیں کر رہا اگر بھیجا ہے. اور کام کرنے کے بعد بھی دیکھے کہ شیطان کو ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس میری نیکی کو ضائع تو نہیں کروا رہا. یہ ساری چیزیں جب ہر فعل ظاہر و باطن میں ہم دیکھیں گے تب جا کے توحید سے طاعت کی یعنی پہلی سیڑھی یا آپ کہہ لیں اس کی یعنی روڈ پہ ہم آئیں گے کہ ہم نے سفر ابھی شروع کیا ہے. تو جب یہ محاسبہ کریں گے, مثال کے طور پہ ایک ڈرائیور ہے, ڈرائیور جب سیکھتا ہے تو پہلی دفعہ تو وہ خود ہی اسے سمجھ نہیں آتی کس کس چیز کو میں کیسے کنٹرول کروں. لیکن جو اس کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ کوئی ساتھ گائیڈ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اب آپ گیئر چینج کرو, اب آپ ریس بڑھاؤ, اب آپ بریک لگاؤ, اب آپ نے دائیں بائیں بھی مڑتے ہوئے دیکھنا ہے, پیچھے بھی دیکھنا ہے, گاڑی نہیں آ رہی. یہ ساری ایک لحظہ میں ساری چیزوں پہ اس کی نگاہ ہو جاتی جو ماہر ڈرائیور ہو جاتا ہے, کیونکہ تجربے سے. اسی طرح جو ہم ایک سفر کر رہے ہیں 24 گھنٹے ظاہری و باطنی ہمارا سفر جاری ہے, اور وہ سفر جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں سیر و سلوک میں اور کتنا ہم ٹھیک جا رہے ہیں, یہ خود ہم نے اپنا محاسبہ خود کر. تو یہ جب تک ہم خود نہیں کریں گے, دوسروں کی وعظ و نصیحت وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہے. ان الذکر تنفع المؤمنین, کہ یاد دلانا کن کو فائدہ دیتا ہے, مومنین کو فائدہ دیتا ہے. یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, لیکن جب تک انسان اپنے اندر سے اس کو ایک وائز نہیں اٹھے گا, اس کے اندر سے ایک نصیحت کرنا, یہ نہیں ہوگا. تو وہ ایک آیت توحید فی الطاعت پہ, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آیتیں بھی یاد کریں, ترجمہ بھی, اور اس کی تطبیق. مہم ہے تطبیق کرنا, عملی پریکٹیکل. مطلب آپ ہفتہ پورا ہمارے پاس ہے, ہفتے بعد جب ہم آئے تو ان 2 آیتوں پہ ہم نے کتنی تطبیق کی ہے, اصل تو پریکٹیکل تو یہ. اور دوسری آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, یہ بھی پچھلے ہفتے پہلے سنائی تھی. تو یہ آیتیں یاد کرنا آپ کا بھی کام ہے, میرا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو یاد کریں, لکھیں, دہرائیں. انہی دروس میں بعض طلبہ نے پورا خطبہ فدب, خطبہ شکیہ یاد کر کے انہوں نے ممبر اسی پہ سنایا ادھر ہی پچھلے سال. ہم چاند آیتیں بھی یاد کریں. درود پڑھے بار محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہ کہہ رہا ہے اکثر جو لوگ درود بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اکثر وما یؤمن اکثرهم باللہ, اکثر خدا اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ شرک فی الطاعت ہے, یہ شرک فی طاعت میں شرک ہے. تو یہ بہت, یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مشکل جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہی ہے, توحید فی طاعت والی اور توحید فی رازقیت والی. اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. کہ باقی ہیں مواحد, ذات میں خدا کو عدل و شرک, صفات میں بھی. رازق ہونے میں اگلا معاشرہ خدا کو زبان سے رازق کہتا ہے, عملی طور پہ توحید فی رازق ثبوت نہیں ہے اس کے. اسی طرح توحید فی طاعت, یہ خلاصہ تھا پچھلی ساری باتوں کا.
تاکہ آپ کے ذہن میں ریوائز ہو جائے. آج جو نئی بات میں کرنے جا رہا ہوں، ایک اور آیت، اس کو لکھ لیں دل پہ، موبائل میں، جہاں مرضی لکھنا چاہیں، دفتر کے. اس آیت کا تعلق ایک جہت سے توحید سے طاعت کے جہت سے ہے، اور دوسری جہت سے اس آیت کا تعلق دلیل فطری کے طور پہ، اس آیت کو دلیل فطرت کے طور پہ، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے. انسان فطری طور پہ موحد ہے. اللہ نے انسان کو فطری طور پہ موحد پیدا کیا. اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں، اس کی بناوٹ میں، اس کی صنعت میں اللہ نے اس کو موحد پیدا کیا، عقیدہ دے کے توحید کا بھیجا ہے. اور اس پہ ایک آیت تو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، لیکن یہ دوسری آیت، وہ جو پہلے عالم ذر کی آیت پیش کی تھی، کسی کو آیت یا اس کا ترجمہ یاد ہے؟ کہ جب جی عالم ذر میں سب نے اقرار کیا تھا، لیکن چار قسم میں تقسیم ہو گئے. ہاں بالکل. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم الست بربکم قالوا بلی. تو یہ عالم ذر میں جو اللہ نے عہد لیا، میثاق لیا، تو یہ اللہ نے ایک تربیت کر دی، ایک معرفت دے دی انسان کو. انسان کی فطرت میں یہ معرفت رکھی، اور دنیا میں جب انسان آیا تو اس فطرت پہ باقی تھا. اور اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ. اور جب فطرت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا ہی الاسلام، ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہو. ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، اور نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. وہ جو ہے خود فطرت اسلام پہ آئی. اچھا، یہ ایک اور دلیل فطرت اس سے آگے ایک اور، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کو بڑے اخلاص کے ساتھ، جب کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی، تو بڑے اخلاص کے ساتھ پکارا کہ دین اسی کے لیے ہے، خدا کے لیے، اسی کے دین پہ ہم چلیں گے. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ نے انہیں ڈوبنے والے لوگوں کو بر یعنی خشکی کی طرف نجات دے دی، اذا ہم یشرکون، جو ہی وہاں سے نجات مل گئی، اب کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے. اچھا، اس میں ایک دلیل تو علماء نے دی ہے، دوسری جہت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ فطرتاً انسان جب مشکل میں پڑتا ہے نا تو کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. اس کا مطلب ہے انسان کی نیچر اور فطرت اور اس کے باطن میں ہے کہ کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے، کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے. جو ہی مشکل میں پھنسا، یا اللہ. حتیٰ وہ آپ کافروں کو بھی دیکھتے ہوں گے، جو ہی مشکل آتی ہے کہتے ہیں او مائی گاڈ، کہتے ہیں. وہ ان کی وہ زبانی اقرار نہیں کر، بعض ملحد ہیں وہاں، وہ مانتے نہیں اللہ، لیکن ان کے اندر وہ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو اندر سے ایک وہ آواز قہری نکل آتی کہ ہے کوئی اللہ. فطرت میں انسان اللہ نے رکھی ہے، وہ عالم ذات سے معرفت اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی چلانے والا ہے اس کائنات کا نظام، اور اس کی قبض قدرت میں یہ ساری کائنات ہے. یہ انسان کے، یہ دلیل فطرت ہے. یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے، معصوم کے فرمان میں بھی ہے، اور وہ اس عالم ذر میں بھی جو بات کی. تو اب یہ دلیل فطرت جو ہے نا، فوراً اللہ کو پکارا انہوں نے، سب چیزوں سے کٹ آف ہو کے اللہ کی طرف متوجہ. جب گاڑی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے تو فوراً یا اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے کہتے ہیں نا خدا کی طرف، یا علی کہہ دیتے ہیں. تو یا علی بھی تو وہی ذہن میں ہے نا کہ یا علی کو اللہ نے طاقت دی ہے، تو وہ اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو فطرت میں انسان کے ہے، یہ بھی دلیل فطرت ہے کہ کوئی ہے اس کائنات کا بنانے والا، موجود ہے، اس کا چلانے والا، قادر ہے، علیم ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا، اذا ہم یشرکون، جب وہ ان کو چھٹکارا مل گیا، مشکل جو تھی، خدا سے دعا مانگی، اللہ نے نجات دے دی، دعا قبول کر لی، اب وہ شرک کرنے لگے. اب وہ شرک کیسے کرنے لگے؟ جو ہی وہ کنارے لگے
انہوں نے کہا بھائی یہ جو ملا تھا نا کشتی باندھ، یہ تو زبردست ہے، بچا کے لے آئے، یہ کشتی بڑی اچھی تھی۔ جب ایک اور مثال چلو لے لیتے کہ گاڑی کا خدا نخواستہ الٹنے لگی، ایکسیڈنٹ، اور فوراً اللہ کو پکارا، یا اللہ یا اللہ یا صاحب العصر والزمان، تو جو ہی وہ گاڑی کنارے لگ گئی، بچ گئی، تو فوراً کیا کرے، ڈرائیور بڑا اچھا تھا، گاڑی اچھی تھی، بریکیں ٹھیک تھی، اس لیے بچ گیا، ورنہ کوئی اور ڈرائیور ہوتا تو یہ بچ جانی تھی، کہتے ہیں تو لوگ۔ فوراً خدا ادھر ابھی خدا کو یاد کر رہے تھے، اللہ نے جب نجات دی فوراً خدا کو بھول گئے، کہا یہ اچھا تھا، یہ ڈرائیور اچھا۔ اور مثال دے دیتا ہوں، ایک درود پڑھیں بار محمد والے، ڈاکٹر کی مثال۔ اکثر لوگ جب مریض ہوتے ہیں تو وہ یہ فوراً ان کے ذہن میں جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے مریض دعا مانگیں گے، لیکن جو ہی ڈاکٹر کے پاس گئے، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، گئے، دوائی ملی، دوائی کھا لی، ڈاکٹر نے تجویز کر دیا، ٹھیک ہو گئے، پھر فوراً کہتے ہیں ڈاکٹر فلاں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، آپ بھی اسی کے پاس جا رہے ہیں، دوائی جو اس نے لکھی تھی زبردست ہے، وہ اس سے شفا ملتی ہے۔ یعنی اللہ کو بالکل ہی بول دیں، یعنی جیسے مریض تھا تو دعا مانگ رہا، اب بھی کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شفا دی، ڈاکٹر تو ایک وسیلہ تھا، دوائی ایک ذریعہ تھا، تیرا امر تھا، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں یوز کی، ورنہ شفا دینے والا تو ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ قرآن، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے، تو شفا خدا، لیکن خدا کو بالکل بھول جاتا ہے انسان، جو ہی مشکل سے نکلا خدا کو بھول گیا۔ بلکہ ایک اور آیت میں بھی اسی طرح کہ جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ خدا کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ زمین میں بغاوت کرنے لگ پڑتا ہے، یعنی خدا کی نافرمانی کی طرف ہے۔ اور آیت میں بھی تو اس میں یعنی ڈاکٹر یا کشتی یا وہ ڈرائیور اگر اس کو مستقل سمجھنے لگ گیا کہ اس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں اور خدا کو بھول ہی گیا ہے تو یہ کفر و شرک ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ بھائی شفا اللہ نے دی ہے، مشکل سے اللہ نے نجات دی ہے، لیکن یہ وسیلے خدا نے بنائے اور وہ امر دیا ہے کہ ڈاکٹر کی طرف جائیں، دوائی لیں، اگر زیادہ گھبراہٹ ہے تو پنکھا چلا لیں، ٹھیک ہے، پنکھا ہوا دے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا ذہنی فریشمنٹ ہو جائے گی، چلا دیں وہ ادھر سے پنکھا چلا دیں۔ ایک درود پڑھیں بار محمد والے۔ تو اس پورے واقعے میں ان آیتوں میں درس یہ ہے کہ خدا کو کسی حالت میں یعنی ساری خیر اسی کی طرف سے ہے، نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، ابتلا بعض اوقات بندے کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے مصیبت میں، بعض اوقات خدا کی طرف سے امتحان ہے اس کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے شرک کا، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ انسان خدا کو بھول کے کسی اور چیز کو مستقل سمجھنے لگے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی میں اشارہ کرتا ہوں، ابھی تفصیلی بات نہیں کروں گا، توحید فی الاستعانہ و توحید فی العبادہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تھوڑی سی بات ریلیٹڈ ہو رہی ہے استعانت، غیر اللہ سے مدد۔ اگر غیر اللہ سے مدد اس نیت سے لے رہا ہے کہ تو یہی مستقل ہے، یہی میری مشکل کشائی کرے گا، اللہ کا کوئی دخل نہیں، اللہ نے اس کو کوئی یہ شرک کو کفر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ بھائی اس کو بھی اگر پنکھا ہوا دے رہا ہے تو اللہ نے اس انسان کو عقل دی ہے تو اس نے یہ بنایا ہے، یہ لائٹ کے اندر قدرت خدا نے رکھی ہے تو وہ چلا رہی ہے، پانی کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی ہے تو وہ پیاس بجھا رہا ہے، تو خدا ہی کی طرف بات گشت ہو رہی ہے ان تمام نعمتوں کی، ان تمام چیزوں کی۔ اور اگر سمجھے نہیں جی یہی چیز ہے جو میرے لیے کر رہی، خدا کو بھولا ہوا ہے، خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا، خدا کو مؤثر نہیں سمجھتا، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ نہیں اس چیز کے اثر جو ہے اس کے اندر قدرت جو ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اگر اللہ نے کوئی رکھ دی ہے توفیق تو وہ اللہ نے دی ہے، تو یہ عین توحید ہے۔ اگر کوئی انسان میری مدد کر رہا ہے، اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، یہ عین توحید ہے۔ اگر مثلا قرآن مدد کر رہا ہے ہدایت میں تو قرآن کو ہدایت کتاب اللہ نے بنایا۔ آنکھ مدد کر رہی ہے دیکھنے میں تو آنکھ کو دیکھنے کی قدرت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔
زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو غیر اللہ ہیں ان سے جو میں مدد لے رہا ہوں، زمین سے چلنے میں مدد، پانی سے پیاس بجھانے میں مدد، ہوا سے سانس لینے میں مدد، آنکھ سے دیکھنے میں، کان سے سننے میں، زبان سے بولنے میں، دماغ سے سوچنے میں، یہ ساری جو مدد میں غیر اللہ سے لے رہا ہوں، مدد کے بغیر ایک لفظ ہے. یہ خدا نے نظام بنایا ہے اور خدا نے ان چیزوں کے اندر یہ اثر رکھا ہے، اس نے طاقت و قدرت دی. یہ عین توحید ہے. اور شرک وہاں ہوتا ہے جب انسان خدا کو بھول جائے اور اس غیر اللہ کو مستقل سمجھنے لگے، اس وقت وہ خوش ہے. تو یہ بنیادی سا فرق ہے. اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. درود پڑھیں بار محمد وعلیہ. تو یہ ایک اور دلیل جو آپ کی خدمت پیش کی، توحید، پروردگار کی توحید کے بارے میں. ایک فطرتاً انسان توحید پرست ہے، خدا کی کے معبود ہونے کا، اس کو خالق ہونے کا، اس کے موجود ہونے کا فطرتاً اقرار کرتا ہے. لیکن یہ فطرت کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے. یہ فطرت جب دنیا میں انسان کو صحیح ماحول نے، بہت ساری چیزوں سے فطرت خراب ہوتی ہے. چلو اس پہ بھی تھوڑی بات ہو جائے، یہ مہم ہے. فطرت خراب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ آپ کو اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہیں اس سوال کے جواب میں تو حصہ ڈال سکتے ہیں کہ فطرت کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے؟ مادیات کے پردے آ جاتے ہیں. مادیات کے پردے انسان کے دماغ، انسان کی عقل، انسان کی آنکھوں پہ، انسان کے ایمان پہ جب آ جائیں تو وہ فطرت انسان کی خراب ہو. ایک سبب ٹھیک ہے، میں بتایا جی، دنیا کا لالچ. ہاں، دنیا کا لالچ، حرص. جیسے مولا کے نہج البلاغہ میں فرمان ہے جس میں وہ حرم میں بھی لکھا ہوا ہے، مسارع العقول تحت بروق المطامع. عقلیں وہاں مار کھا جاتی ہیں جہاں طمع اور لالچ کی بجلیاں چمک رہی. جہاں لالچ آ جائے وہاں عقل انسان کی کام چھوڑ جاتی ہے. وہ اسکولوں میں ایک پرائمری اسکول میں ایک پڑھاتے تھے اسٹوری، لالچ بری بلا ہے. پڑھا ہے ہم کو قصہ؟ اس میں کیا قصہ ہے لالچ بری بلا ہے؟ لالچ کی وجہ سے جو چیز ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. ہاں، وہ ایک ڈاگ جا رہا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، وہ دریا کے اوپر وہ اپنی منہ میں ہڈی دیکھتا ہے، اس کا اسی کا عکس دیکھ رہا ہے. اس سمجھو کوئی دوسرا کھڑا ہے اور وہ اس سے بھی میں لے لوں، تو جو ہی اس پہ وہ رہا تھا وہ اپنی بھی گواہ بیٹھا ہے. تو اچھا، وہ ایک اور بھی اس پہ مثال بنی ہوئی کہ جو آپ کے درخت میں دو بیٹھے ہو نا پرندے، ٹھیک ہے، اس کی بجائے جو ہاتھ میں آپ کے ایک ہے اسی کو غنیمت سمجھیں، وہ دو کا لالچ نہ جائے. اللہ کو لحاظ تو یہ لالچ یہ انسان کی فطرت کو خراب کرتا ہے. آخرت کا لالچ جو ہے حرص الآخرہ، من کان ہمہ الآخرہ، جو من اصبح، جو صبح کرے اور اس کا ہم و غم اور حرص کے جملے بھی آخرت ہو، لالچ آخرت ہو، خدا اس کی دنیا کے امور حل کر دے. یہ بڑا راز ہے، اس میں آپ یقیناً عمل کر رہے ہوں گے یا کر کے دیکھ لیں. آخرت کی کوشش میں، علم کی کوشش میں، خدا کی اطاعت کی کوشش میں آپ لگے رہیں، دنیا کے مسائل اللہ حل کرتا ہے جو انسان کی ضروریات ہے. تو لالچ انسان کو خراب کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو وہ لالچ دیا تھا شیطان نے کہ اگر اس درخت کے قریب چلا جائے گا تو تو ہمیشہ کی جنت جو ہے نا تیری ہو جائے. ٹھیک ہے، لالچ میں آ گئے. اور وہ ایسے نہیں آئے، اس نے قسمیں اٹھائیں. شیطان نے قسمیں، پہلی دفعہ کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، وہ کب اٹھائی تھی؟ شیطان نے سب سے پہلے آدم و حوا کو جھوٹی قسم دے کے، اس سے پہلے کسی نے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی. اور پھر دوسری بات یہ ہے ایز اے نصیحت کے طور پہ اس نے یہ بات کی، نصیحت. اللہ کل حال آدم کا ارادہ نہیں تھا، معصوم ہے نا. فلم نجد لہو عزما، آدم کا کوئی ارادہ، شیطان نے پھسلا دیا. فاضلہم الشیطان، زے سے ہے. اضلہ کا کیا معنی ہے؟
پھسلا دیا. وہ زواد والا ذلہ مرائی ہوتا ہے, یہ زے والا ذلہ ہے قرآن. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, آدم و حوا کو شیطان نے پھسلا دیا. یعنی جیسے کیلا پڑا ہو راستے میں تو اچانک پاؤں آ جائے تو بندہ پھسل جاتا ہے, ٹھیک ہے. خود ارادہ تو نہیں پھسلنے کا, آدم کا بھی لام نے اللہ کہہ رہا ہے نا, آدم نہیں آدم اس درخت کا. لیکن شیطان نے قسمیں کھا کے جھوٹی اور بڑا جناب تبلیغی جماعت والا کیا گیا تھا, یعنی بڑے اچھے انداز میں, اور یہ وہ ٹھیک ہے, یعنی تبلیغ کی نیت سے آیا تھا, نصیحت کی نیت سے. ہم بھی تو مبلغین ہیں, ہم بھی تو تبلیغی جماعت والے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ تبلیغ ہے جو رسول نے غدیر پہ کی تھی. ان کے پاس وہ تبلیغ ہے جو ابلیس نے آدم کو سجدے کے انکار کے بعد کی تھی اور کہا تھا تجھے مانتا ہوں تیرے خلیفے کا احترام نہیں کروں گا. یہی مشکل ہے. اللہ کل حال تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی باتیں, یعنی کون کون سی چیزیں انسان کی فطرت خراب کرتی ہیں, ان میں خود معصوم فرما رہے ہیں ابواہ ہو یہودان ہو مجسان ہو. فطرت جو خراب ہوتی والدین خراب کرتے ہیں. سب سے پہلے والدین کا عقیدہ, والدین کا گھر میں ماحول, وہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, نہیں کریں گے تو بیٹا بھی نماز نہیں پڑھے گا. والدین گھر میں وقت پہ نماز پڑھیں گے, بچہ بھی دیکھ کے پڑھے گا. ماں پردہ کرے گی, بیٹی بھی. والدین فرسٹ جو اسکول ہے, وہ پہلا مدرسہ جو بچے کا ہے وہ گھر ہے, اور والدین انہیں سے لاشعوری طور پہ سچ بولتے ہیں والدین, بچے سچ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کہیں گے دروازے پہ آنے والے سے کہو بابا گھر میں نہیں ہے, اور وہ بچے کی جب تک فطرت سلیم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر میں نہیں ہے. وہ دروازے پہ آنے والے کہتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر میں نہیں ہے. جب تک اس بچے کی فطرت سلیم ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی. جب اس کو پتہ چل گیا کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے, پھر وہ تب ویسے ہی بولے. تو یہ فطرت جو خراب ہوتی ہے فرسٹ آف آل والدین خراب کرتے ہیں, اور والدین جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے اگلی نسل ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بیسک ریزن ہے. دوسری ریزن فطرت خراب ہونے کی حرام رزق ہے. کون سی ریزن ہے؟ حرام رزق. یہ تو تباہی پھیر دیتے ہیں نا, حرام رزق. فطرت خراب, انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جب حرام رزق اندر چلا جائے. کوئی نصیحت کوئی چیز دیکھے کی رغبت ختم ہو جاتی ہے, برائی کی رغبت بڑھ جاتی ہے حرام رزق سے. اور یہ مولا حسین علیہ السلام آپ کے ذریعے میسج دے رہا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ حلال کھاتے ہیں. مولا کی ذات پہ درود پڑھیں. جو کربلا میں مولا نے کچھ خطبے دیے, ان خطبوں میں امام نے ریزن بتائی کہ ان لوگوں کو میرے خطبوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا. چلو حبیب ابن مطہر نے دیا, مولا عباس نے دیا, اور اصحاب نے دیے خطبے, ان کا نہیں اثر ہو رہا, کوئی ریزن ہو سکتی. لیکن مولا حسین معصوم کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور آگے کسی پہ اثر نہیں ہو رہا. نعوذ باللہ, کیا معصوم کے میں کوئی خلل ہے, یا ان کے جملوں میں, یا ان کی تاثیر میں, یا اخلاص میں؟ ایسی بات تو نہیں. مولا تو اخلاص سے دے رہے ہیں اور ان کی ہدایت چاہتے ہیں. پتہ ہے وہ ہدایت نہیں پائیں گے, لیکن پھر بھی خطبے دی تاکہ یہ جہنم سے, بلکہ بعض روایتوں میں ہم روئے ان کے کہ یہ لوگ جہنم جائیں گے. اتنا درد ہے انسانیت کا کہ لوگ جہنم نہ جائیں. تو امام نے جو خطبے دیے اس کے بعد امام نے فرمایا میری نصیحتیں آپ لوگوں کے اثر انداز نہیں ہو رہی. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں سے سوال کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے جملے, میری نصیحتیں آپ لوگوں پہ کیوں نہیں اثر انداز ہو رہی؟ امام نے فرمایا دو وجہ ہے. ایک وجہ مولیت بطونکم بالحرام, تمہارے پیٹ حرام سے پر ہے. جو ابن زیاد کا مال کھا کے بیٹھا ہے, حرام کا مال, اس پہ امام حسین کی نصیحت کیا اثر دکھائے گی؟ ٹھیک ہے, انعامات وہیں سے ملنے ہیں, سارا خرچہ کھانا پینا وہی ابن زیاد نے بھیجا ہوا ہے, یزید نے بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ حرام سے پر تھے پیٹ, جس کی وجہ سے امام فرما رہے ہیں کہ وہ اثر نہیں ہو رہا. ایک ریزن. دوسری ریزن غور کیجئے گا, وَإِسْتَحْوَذَ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ, ایک تو تمہارے اندر حرام چلا گیا, اس وجہ سے میری نصیحت فائدہ نہیں دے رہی تمہیں. دوسرا شیطان نے تمہارے اوپر قبضہ کر لیا, اور یہ جو شیطان نے قبضہ کیا یہ حرام کھانے کے بعد آسان ہو گیا شیطان کے لیے. پہلے مشکل تھا,
اگر حلال رزق کھاتے تو شیطان کے لیے آسان نہیں تھا، بعد میں بہت آسان ہو گیا. اور شیطان کا کام ہے برائی کو اچھائی کی صورت میں دکھاتا ہے. زین لہم الشیطان، قرآن میں کیا ہے کہ ان کو شیطان جو ہے نا وہ برائیاں بڑی مزین کر کے خوبصورت کر کے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، دکھاتا ہے. شراب بڑی اچھی کر کے دکھاتا ہے، یہ نشے کی چیزیں اچھی کر کے دکھاتا ہے. بے پردگی خصوصاً عورتوں کو بڑی خوبصورت چیز کر کے دکھاتا ہے کہ بے پردگی میں اور میک اپ کر کے باہر نکلنا اور نامحرموں کے ساتھ جانا، آزادی کے نام پہ اس کو شیطان ایک لباس دیتا ہے. اور پھر یہ سارے واقعات جو معاشرے میں ہو رہے ہیں، آج کسی نے بیان دیا کہ ڈیلی یہ تو ہو رہے ہیں، یہ تو ایک آدھ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، لوگ شور مچا دیتے ہیں. جو پنجاب کالج میں ہوا، شاید سنا ہوگا، بچی کے ساتھ جو انہوں نے کیا اور وہ فوت بھی ہو گئی. تو اس کسی پولیس لیڈی پولیس نے بیان دیا کہ یہ تو ڈیلی ہر جگہ ہو رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ بعض میں شور اٹھ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اکثر کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ شیطان جو ہے یہ مکمل کنٹرول کر لیتا ہے ایسے معاشروں پہ، ایسے لوگوں پہ جہاں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں حرام حلال سکھایا نہیں جاتا، جہاں لاکھوں روپے جو ہے نا وہ فیسیں دی جاتی ہیں، ایک سال کے سیمیسٹر کی پرائیویٹ کالجز میں اور اسکولوں میں والدین دیتے ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب کو چند ہزار چھوڑے مفت بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے بچے کو کہ بھائی اس بچے کو حلال حرام سکھا دیں، فقہی مسائل سکھا دیں، طہارت نجاست سکھا دیں، تہذیب نفس بتا دیں. کوئی تیار نہیں، کیونکہ دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نگاہ میں. درود پڑھے بار محمد تو یہاں پہ مختصر یہ ہے، یہ ساری بات فطرت کیوں خراب ہوتی ہے ہمارے، اسی لیے فطرتی دلیل. جب تک فطرت صاف ہے انسان موحد بھی ہے، مومن بھی یقیناً پھر ہے، صالح بھی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. مثلا خالص دودھ کے اندر آپ تھوڑا سا دہی ڈال دیں، وہ دودھ رہ جائے گا یا خراب ہوگا، یعنی اور چیز بن جائے گی. اسی طرح وہ سرکہ کہتے ہیں، وہ کسی چیز میں ڈال دیں وہ اس سے خراب ہو جاتی چیزیں، بدل جاتی ہے ان کی حقیقت. تو فطرت جب تک سلیم ہے اس وقت تک انسان کے لیے ہر خیر دنیا کا دروازہ کھلا ہے. اور جو فطرت کچھ ماحول والدین نے خراب کی، ارد گرد کے معاشرے نے خراب کی، حرام رزق نے خراب کی، فطرت جو خراب، اور دین نہ سیکھنے کی وجہ سے فطرت خراب ہوئی. اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو فطرت انسان کی خراب کر رہی ہے، اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، پھر ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. ایک وقت تک ضمیر کی آواز آتی رہتی ہے. معصوم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا انسان کے دل کے اوپر ایک گناہ کی وجہ سے آتا ہے، اور جو گناہوں کی کثرت اور توبہ نہیں ہے تو پھر وہ آخر کار دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ضمیر کی آواز ختم ہو جاتی، پھر اندر سے آواز نہیں آتی کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. بعض مراجع سے میں نے سنا انہوں نے کہا اگر نہ حدیث کا کسی کو پتہ ہے نہ آیت کا پتہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کا ضمیر زندہ ہے اندر اپنے ضمیر سے پوچھے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط، آواز آئے گی اندر سے، ایک جواب آئے گا کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. وہی جو ضمیر کہے گا نا فطرت سلیمہ، وہ ٹھیک ہے. اور اللہ نے ہمیں یہ سب سے قیمتی چیز فطرت سلیمہ دی ہے، اور بغیر یعنی عقیدہ بھی اللہ نے ہمیں صحیح دیا، اور گناہوں سے بھی پاک چیز ہمیں جو روح دی ہے، جو امانت ہے خدا کی ہمارے پاس، اور خدا نے ایک دن لینی ہے ہم سے واپس. تو خدا کہہ رہا ہے جیسی امانت میں نے دی ہے ویسے لوٹاؤ. اور یہ بات قرآن میں ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، مگر جو بندہ قلب سلیم کے ساتھ آیا، یعنی اس کی فطرت سلیم، جیسا دل اللہ نے پاک و صاف صحیح عقیدے والا اور صاف گناہوں سے پاک دل دیا تھا، پاک روح دی تھی، ویسا اگر ہم لے کے گئے تو پھر تو ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر وہ امانت جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کو ہم نے پراگندہ کر دیا، گناہوں سے عقائد کو خراب کر دیا، تو پھر یہ انسان جو ہے نا وہ امانت صحیح جب نہیں لوٹائے گا تو یقیناً پھر خسارے میں ہوگا. درود پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد. ابھی ٹائم کیا ہوا ہے؟ ہاں تو
चंद मिनट देखते हैं शायद शाह साहब आ जाए। जी जी बिस्मिल्लाह, सवालात आप कर सकते हैं, वो चला दें पंख, कोई मसला नहीं। अच्छा वो बंद हो जाता है जनरेटर मरने के बाद अल्लाह ताला उसके और से सवाल जवाब करेगा या उसके हाँ, सवाल या बेसत, दो चीजें हैं ना, एक है सवाल, एक है बेसत, मबूस होना, दोबारा इंसान उठाया जाना। तो इनका सवाल ये है कि रूह से ये सवाल और जवाब होगा या जिस्म से होगा या दोनों से होगा या क्या है। तो यकीनन इस हवाले से एक आलम बरज़ख है, रोज़ क़यामत से पहले बरज़ख जो है ना, उसमें ये जो जिस्म है इंसान का, ये कब्र में अगर इंसान नेक था तो ये भी सही सालिम रहता है। जैसे बाद शुहदा की वीडियोस भी अभी भी आपने देखी होंगी, तो बीबी के हरम का दिफा किया, कई सालों बाद वो उनका लेके जाते हैं ईरान में जसद, उस नौजवान का ऐसे जैसे अभी ज़िंदा पड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। शेख तूसी अलैहि रहमत ये जो दफन है हरम के मस्जिद तूसी में, तो हमने एक उस्ताद सुना था, उन्होंने कहा कि हाँ, उस्ताद से शेख अंसारी का सुना था, शेख तूसी का बाद मराजे सुना था। वो कहते हैं कि उनकी जुमे रात को नाखन काटना मुस्ताहब है, एक नाखन जुमे को काटना चाहिए अगर कोई चाहे तो। ये इसके अभी शेख तूसी जुमे रात को फौत हुए, एक नाखन उनका रह गया, भाई जुमे को काटूंगा। तो वो कई सौ साल बाद जब वो कब्र की और तामीर और वो मस्जिद की और सारा कुछ, तो कब्र कुशाई हुई तो उनका वो नाखन भी अभी बाकी था, ये शेख तूसी अलैहि रहमत। इस तरह के बहुत सारे बात। तो जिस्म उसका सही सालिम रहता है जो नेक इंसान है, उसलिए जुम्मा जो बाकायदगी से करता है उसके बारे में रिवायत है, उसका ये जिस्म कब्र में रहेगा, वरना वो मिट्टी हो जाता है अक्सर लोग। तो ये जिस्म है जो मादी। ये आलम बरज़ख में रूह जो है वो निकल के एक मिसाली बरज़खी जिस्म में चली जाती है। उसकी मिसाल ये है कि जैसे हम ख्वाब में, हमारा जिस्म यहीं होता है नजफ में, लेकिन ख्वाब में हमारी रूह कहीं पाकिस्तान, इंडिया बगैर वीज़े और पासपोर्ट के वहाँ पहुंची होती है या नहीं? कोई खा पी रही होती है, कहीं परेशान खड़ी होती है, कहीं खौफज़दा है, कहीं खुश है। तो वो जो हमारी रूह है मिसाली जिस्म में, इसी तरह आलम बरज़ख में भी हमारी ये रूह मिसाली जिस्म में जाएगी। और वो मिसाली जिस्म में जब जाएगी, अगर नेक रूह होगी तो जन्नत में जो है ना वो चली जाएगी और जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाएगी वो रूह। और अगर खुदा न खास्ता वो रूह बुरी है तो वादी बरहूत, वादी सलाम में नेक रूहें जाएंगी और वादी बरहूत में बुरी रूहें, उनको अजाब होगा। तो ये मुख्तसर सा बरज़ख का, यानी वो रूह को अजाब व सवाब उस मिसाली जिस्म से हो रहा है जब तक बरज़ख है। तो जब रोज़े क़यामत होगी तो इसी जिस्म को, जिस जिस्म से इंसान ने आमाल अंजाम दिए दुनिया में, नेक या अच्छे, नेक या बुरे आमाल, उन आमाल को की सज़ा या जज़ा इसी जिस्म को मिलेगी। यानी इस जिस्म के ज़रिए से रूह तक सज़ा और जज़ा पहुँचेगी, लेकिन वसीला यही था दुनिया में आमाल अंजाम देने का। तो रोज़े क़यामत इसी जिस्म को दोबारा उठाया जाएगा और इसी जिस्म में रूह डाली जाएगी और इसी इंसान से सवाल होगा, उसके इस दुनियावी जिस्म के साथ सवाल होगा। यानी रूह और जिस्म दोनों मौजूद होंगे रोज़े क़यामत। ये माद फ़कत रूहानी नहीं है, जिस्मानी भी है, साथ जिस्म भी होगा। बल्कि बाद रवायत में जो मोमिन होंगे वो मौला अली के अलम के नीचे बैठ के जन्नत के सुफरे लगे होंगे, फल लगे होंगे, लोग हिसाब दे रहे होंगे और अली के चाहने वाले जन्नत की नेमतों से लुत्फ़। ये वहाँ की जो मंजर है रोज़े क़यामत। तो शाह साहब भी आ गए, इसी पे आज इत्तफा करते हैं। खुदा हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, हमें इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमाए, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमाए, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, मराज उज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। हम सब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सही खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब की ज़बान में ज़्यादा तासीर पैदा फरमाए। परवरदिगार जहाँ का कहीं भी दुनिया में शिया मज़लूम है उनकी नुसरत फरमा, फ़लस्तीन के, लुबनान के मोमिनीन की मदद फरमा, आलमी इस्तक़बारी ताक़तों से इस तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा, तमाम सुन्नी शिया मुसलमानों में आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद को मज़ीद कायम व दायम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। एक सूरह फ़ातिहा तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए, हाज़रीन के, मरहूमीन के लिए और अल असर के जितने भी डोनर्स हैं, बानियान, मोमिन